نہیں، کشمیر میں تو طالبان نہیں ہے، کشمیر میں تو مجاہدین ہیں انہیں ہم کہتے ہیں، اور ان کی بہت سپورٹ ہے ادھر کشمیر کے اندر اور پاکستان میں پبلک سپورٹ ہے ان کو۔ یہاں درجن ایسی آرگنائزیشنز جو مذہبی آرگنائزیشن نکلیں، لشکر طیبہ ٹائپ، جیش محمد ہے، اور بہت سی آرگنائزیشن جو ادھر جانے کو اور لڑنے کو تیار۔ تو یہ مجاہدین اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے۔ تو یہ کوئی طالبان اور ٹیررزم ہم اسے نہیں کہتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں نا ون مینز ٹیررسٹ از دا ادر مینز فریڈم فائٹر۔ تو ہمارے تو وہ مجاہدین ہیں، فریڈم فائٹر ہیں، وہ ہندوستان کہہ رہے ہیں ان کو ٹیررسٹ پیشہ۔ بدقسمتی کے 9/11 کے بعد کچھ یہ طالبان کے ساتھ ان کا ایک نیکسس بنا۔ ہاں کو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی آپ الگ رہے، یہ کیا یہ اس قسم کی ریلیجس ایکسٹریمسٹ جو ہے انتہا پسندوں کے ساتھ جو آپ مل رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ ہوا، اس کی وجہ سے اور زیادہ گڑبڑیں ہوئی۔ جنرل مشرف اور واجپئی میں جو ملاقات ہوتی ہے اسے تو کافی قبول کیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ مودی میں اور میاں نواز شریف میں جو ملاقات ہوتی ہے اس کا اتنا ریسپانس نہیں آتا؟ وہ نہیں ہے، یہ انڈیویجولز پہ ڈیپینڈ، جب بھی کہتے ہیں نا کہ یہ فلیٹنگ اپرچونٹیز آتی ہیں جب کہ دونوں سائڈ کے لیڈرز ایک ہی ویو لینتھ پہ ہوں کہ ہاں بھائی یہ حل کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے اتنے نقصان ہو رہا ہے، دونوں ملکوں میں 3 جنگیں ہو گئی ہیں۔ اب جو مودی صاحب کی آپ بات کریں، ان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے، وہ تو پاکستان کو مروڑنا چاہتے ہیں، وہ تو دبانا چاہتے ہیں، وہ تو مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں، تو وہ تو کوئی اور شخص ہے۔ ان کی سوچ کو تبدیلی کی ضرورت ہے، وہ سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے تو یہ تو آگے کبھی نہیں چلے گا معاملہ۔ جو نیشنل ایکشن پروگرام ہے اس میں کافی کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ اتنا اس کا ریسپانس نہیں آ رہا؟ وہ لوگ ابھی تک موجود ہیں، وہ شدت پسند موجود ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کر تو دیا، لکھ تو دیا، لیکن اصل دل سے کنوکشن، دل اور دماغ سے جو کنوکشن ہے وہ شاید لیک کرتے ہیں۔ دوسرا کچھ یہ بھی ہے، کچھ عناصر ہیں حکومت میں جو ان کے ساتھ ملے جلے بھی ہیں، جو ان کے ساتھ نظریات ان کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ بھی ایک ہے۔ تو پاکستان میں پرابلمز ہیں، پاکستان کے ڈائیورس قسم کی سوسائٹی ہے ہماری۔ ایک حکومت اور فوج اور پولیس اور سارے بیوروکریسی سب ایک پیج پہ ہو کر ایک سمت میں چلیں، اگر وہ خوبصورتی نہیں ہے یہاں۔ لال مسجد آپریشن ایک بہت بڑا ڈیسیشن تھا، آپریشن ہوا، اس کے بعد مولانا عبدالعزیز گرفتار ہوئے، تو کیا وجہ ہے کہ پراسیکیوشن کمزور ہوا؟ یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ ٹیررزم میں بلیو کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا جو میں نے کیا۔ اب دوبارہ ابھر رہے ہیں، اب حکومت کو چاہیے کہ ایکشن لے۔ بالکل، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایکشن جتنی نہیں لیں گے اتنے ہی یہ جن جو ہے یہ بڑا ہوتا رہے گا، اور پھر بڑا ایکشن لینا پڑے گا۔ تو اٹ از بیٹر کہ وہ نپنگ ان دا بڈ پہلے ہی اس کو ختم کرو۔ یہ کیا مجال ہے اس کی کہ دوبارہ یہ ابھر رہا ہے۔ چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، آپ اس کے پائنیئر تھے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی سے کچھ ہوا؟ حکومت کے اوپر چیک ایک آرٹیکل 58(2)B کا چیک تھا کہ وہ ڈیزالو کر دے اسمبلی۔ اس میں کیا قباحت تھی؟ قباحت یہ تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب اٹھ کے جب مرضی ڈیزالو کر دیں، اگر وہ امپلسو ہیں۔ آرمی چیف جو ہے مارشل لاء لگا سکتا تھا، جب کسی دن اگر وہ امپلسو قسم کا ہے مارشل لاء لگا دے۔ دوسرا، گورنمنٹ اگر پرائم منسٹر اچھی گورننس نہیں کر رہا ہے تو کیا کیا جائے اس کا؟ ان تینوں کا حل نیشنل سیکیورٹی کونسل۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں فوجی کیوں؟ فوجی جب نہیں ہوتے ہیں تو جہاں پاکستان میں اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے اور حکومت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، لوگ کہاں جاتے ہیں؟ فوج کے پاس بھاگ کر جاتے ہیں، کچھ کرو۔ اب اس کو اگر وہ حصہ نہیں ہے کسی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ میں، تو کیا کیا جائے؟ لوگ تو اس کے پاس جاتے ہیں، طاقت ادھر ہے۔ تو یہ NSC جو ہے یہ بہت بڑا چیک ہے فوج کے اوپر۔